الله الرحمن الرحيم وجعل منها زوجها ليسكن إليها صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها فاظفر لذات الدين تربت يداك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام علماء کرام اور محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام ماں و بہنوں، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آسان نکاح کے سلسلے میں آ گئی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا ریپیٹیشن نہ ہو، تکرار نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسان شادی پر پورے ملک میں تقریریں ہو رہی ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک سیل بنایا ہے اور اس کے بھی پروگرام پورے ملک میں ہو رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آدمی صاحب ایمان ہے تو یہ کام کرے گا، اور آدمی دنیا دار ہے تو کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جو ہم آپ کر رہے ہیں۔ یہ جرأت کا کام ہے، ہمت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں جس کو جواب دہی کا احساس ہے وہ یہ کام کرے گا۔ آدمی کسی چیز سے بچتا ہے تو دو ہی کام سے بچ سکتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو یا ڈنڈے کا خوف۔ ڈنڈے کا خوف ختم ہو چکا ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی اگر خوف ختم ہو جائے تو کوئی بھی اسراف سے نہیں روک سکتا۔ تو ہماری سب سے پہلی اپیل یہی ہے کہ ہم کو لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا عذاب ہمارے اوپر نہ آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آدمی کو جو چیز مسلمان بنا سکتی ہے اور شریعت کا تابع بنا سکتی ہے وہ ایمان ہے، اور وہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے۔ مرنے کے بعد مجھے اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، اور جنت اور جہنم کا خوف یا اس کی امید، اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کرنی۔ آج ہمارے پاس جو یہ مسئلہ ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان نہیں، اور ہم تمام کو اس بات کا احساس بہت کم ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جواب نہیں کرنی۔ تو یہ جرأت اور ہمت کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور اعزاء و اقربا ناراض ہو جائیں گے، تو ان کو ناراض ہونے دیجیے۔ اللہ رب العزت کے لیے اگر آپ کچھ لوگوں کو ناراض کریں تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میرا تو ایک ریسرچ پیپر ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں، آپ نے ہو سکتا سنا ہو، پوری بھری دنیا میں 10 آدمی کی فہرست آپ نہیں بنا سکتے کہ جب آپ خوش ہوں تو وہ خوش ہوں، اور جب آپ غمگین ہو جائیں تو آپ کے سامنے بھاگ کے آئیں کہ بھائی صاحب آپ کیسے غمگین ہو گئے، آپ کا غم کیسے دور کریں۔ آپ کا اپنا اس بھری دنیا میں 10 آدمی کی فہرست آپ نہیں بنا سکتے۔ لوگ تو اس چکر میں ہیں کہ اب تک آپ کب تباہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ کو خوشی ہوتی ہے تو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو لوگ اندر اندر خوش ہوتے ہیں۔ یہ کائنات ہے۔ آپ کی ماں اور آپ کے باپ اوپر لکھ لیجیے، اور اگر آپ کو پیارے ہو گئے تو 2 آدمی کو ڈٹ دیں۔ آپ کی بیوی یا بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں میں سے ڈھونڈیے، رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، اور اپنی ملت اور سماج میں ڈھونڈیے۔ غور سے غور کریں گے بہت باریک بینی کے ساتھ تو کوئی آپ کا نہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اس لیے اس کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیے، پوری دنیا سے دشمنی مول لے لیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا۔ تو میں تقریباً میری اگر بہت محتاط بات میں کہوں تو جہیز کے خلاف اور شادی کے خلاف، آسان شادی کے سلسلے میں اسراف کے خلاف 20 یا 25 تقریریں میری سوشل میڈیا پر ہیں۔ پیس ٹی وی پر میری 2-3 تقریریں ہیں اس پر، اور میرے خطبات جمعہ ہیں اس پر بہت سارے۔ لیکن میں نے اس پر بہت غور کیا ہے،
یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ آپ کو بتا دوں. یہ کام تقریروں سے نہیں ہونے والا. یہ کام جب تک آدمی جرأت اور ہمت کا ثبوت نہیں دے گا یہ کام نہیں ہوگا. تقریباً 20-25 سال سے میں کسی ایسی شادی میں شرکت نہیں کرتا جس میں بارات اور جہیز کا معاملہ ہو. میرا الحمدللہ کسی نے کوئی بھی بال بیگا آج تک نہیں کیا. میں نے اپنے 2 لڑکوں کی شادی کی, میں گیا اور دونوں لڑکے گئے ایک دوسرے کی شادی میں. تیسرا کوئی لے کے نہیں گیا. جس کو ناراض ہونا تھا ناراض ہو گیا, جس کو خوش ہونا تھا خوش ہوا. میں صرف لڑکی کا جو سوٹ کیس ہوتا ہے کپڑا والا وہ لے کے آیا. لوگ یہ کہتے تھے, مثلاً میں اہل حدیث ہوں, آپ کو یہ معلوم ہے, جماعت اسلامی تو گلدستہ ہے, اس کا جو امیر ہے وہ حنفی ہے, اس کا جو نائب امیر ہے وہ اہل حدیث ہے, اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ شافعی ہے. جماعت اسلامی کی متحدہ پلیٹ فارم ہے. اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جماعت کے لوگ موجود ہیں. ہم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے حوالے سے کام کرتے ہیں. تو اٹیچی صرف اس کے لیے گھر جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ مولانا نے بہت اچھی بات بتائی, ہم نے بھی صرف چائے پیا, ان کے کھانا نہیں کھایا. لڑکی والے پر ولیمہ نہیں ہے, لڑکی والے پر ولیمہ نہیں ہے, کھانا کھلانا نہیں ہے. ولیمہ تو لڑکے والے پر ہے. تو یہ کام جرأت ہمت کا ہے. جس کو بولنا ہے بولے, جس کو کرنا ہے کہے, جس کو ناراض ہونا ہے ناراض ہوئے. اللہ رب العزت کے لیے اگر ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں. میرے 6 بیٹیاں ہیں, 4 کی شادی ایسی ہی ہوئی جیسے میں نے لڑکوں کی کی. یہ میں آپ کو اپنی مثال اعمال ضائع ہونے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. میں نے بچوں اور بچیوں کو خوب پڑھایا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ شادی اسی کرائیٹیریا کو ہوگی جیسا اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. چاہے میں اس میں پریشانی میں کیوں نہ آ جاؤں, لیکن اللہ تعالیٰ نے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پریشانی میں نہیں آنے دیا. لوگ آج مجھ سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنی لڑکی دے دو مجھے, اور میں ان سے 10 مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ کرائیٹیریا پوری کرو تو میں اپنی لڑکی دوں گا. ابھی 2 بیٹیاں باقی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ان کا بھی ہو جائے سوال ہے. اور میں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے لے کر کے مختلف جگہوں پر ہندوستان کے, میں اس لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کہا کہ وہاں نوجوان لڑکے بہت عزائم کے ساتھ پڑھتے ہیں, نوابی انداز سے پڑھتے ہیں. تو میں نے وہاں پر میں نکاح بھی نہیں پڑھاتا. میں نکاح ویسے پڑھاتا ہوں الحمدللہ, دلی میں بھی پڑھاتا ہوں, لیکن میں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ خرافات ہے تو میں نکاح بھی نہیں پڑھاتا, نہ اس میں جاتا ہوں. یہ میں نے عہد کر لیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء بھی یہ عہد کریں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں, ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ یہ بھی ایسا نکاح نہیں پڑھاتے. مجھے یہ معلوم ہے. علماء کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ نکاح نہ پڑھائیں. خرافات کی اگر شادی ہے تو نکاح نہ پڑھائیں اور وہاں جائیں نہ, اس کا بائیکاٹ کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کیجیے, لوگوں کو خوش کرنے کا کام نہ کیجیے. اور ان کو یہ بتائیں کہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. ہم تو وہ کرتا ہے, پابند ہے اس کے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے. تو اب مجھے کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. یہ بات عرض کر چکا ہوں میں کہ یہ تقریر کا عنوان نہیں ہے, یہ عمل کرنے کا عنوان ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو بھیجا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہاں سے ہم کو اپنی جنت کا سامان کرنا ہے. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بڑا اہتمام کرتے ہیں. نماز ویسی پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب سارے احناف کا اور اہل حدیث کا اور شفاعے کا جھگڑا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی. سب برحق ہیں اور سب کی کھوج یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی. ایک مرتبہ انگلی ہلایا کہ بار بار ہلایا, زور سے آمین کہا کہ دھیرے سے کہا. آپ کو بڑی فکر اس بات کی ہے کہ اگر نماز ویسے نہیں پڑھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے بتایا تو نماز نہیں ہوگی. تو کیا شادی ہو جائے گی آپ کی؟ تو کیا آپ کا لین دین ہو جائے گا؟
کیا آپ کے معاملات اور تعلقات ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام حیات ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی کی رہنمائی کر کے ہمیں دکھا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے گھر کی زندگی، مسجد کی زندگی، بازار کی زندگی، پڑوس کی زندگی، سماج کی زندگی، تجارت کی زندگی، جنگ کی زندگی، اور مدینہ شریف میں جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس کی چیف کی زندگی، پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن ہم لوگ منمانی لوگ ہیں، جتنا چاہتے ہیں دین لیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں نہیں لیتے۔ آسانی یہاں ہو نماز پڑھنے میں تو کچھ پیسہ لگتا نہیں ہے، اس لیے یہاں ایک ایک چیز دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ لیکن چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، شادی بیاہ میں پیسہ ملتا ہے، جہیز میں ملتا ہے، اور یہ جو لڑکے ہیں یہ تولے جاتے ہیں، ان کا کاروبار ہوتا ہے، تو یہ پیسوں میں چونکہ فائدہ ہے دنیا کا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، جیسا کہ ہمارے کسی بھائی نے بتایا، انسان کے اندر جو جنس ہے وہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں آدمی کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، تو آزمایا کہ حلال کھانا حلال کھانا ہے، پینا بھی ہے تو حلال پینا ہے، مشروبات میں موجود ہے۔ تو جنسی جو ضرورت ہے اس کو حلال طریقے سے اس کی تسکین کرنا ہے، غلط مماثلہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتایا کہ سکون حاصل کریں، کہ ہمارے علماء نے اس پر گفتگو کر دی، مجھے نہیں بولنا۔ پہلا جو مقصد ہے شادی کا وہ ہے سکون، دوسرا مقصد ہے نظر نیچی کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ آپ نے ایک مرتبہ نوجوانوں کو خطاب کرتے فرمایا، معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء۔ نوجوانوں کو بھی خطاب کرتے تھے آپ، خواتین کو بھی خطاب کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی کر لو اس لیے کہ نظر نیچی رہتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ شادی کا دوسرا مقصد ادھر ادھر لڑکیوں کو گھورنا اور ادھر ادھر اپنی نظریں پھیرنا، یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ کسی اور مذہب کا آدمی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اسلام نے کہا شادی کرو، شادی کرو گے تو تمہاری نظر نیچی ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جو لوگ ابھی استطاعت نہیں رکھتے، تیاری میں ہیں، وہ روزہ رکھیں۔ تیسرا مقصد جو شادی کا بتایا گیا ہے شریعت میں، وہ بتایا گیا صدقہ جاریہ تمہاری اولاد بن جائے، نیک اولاد تم چھوڑ کر کے جاؤ۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان مر جاتا ہے، اس کا عمل رک جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی تین چیزیں ایسی ہیں کہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ قائم کر دیا، اور بھی اس طرح کے کام، یا کوئی نالج ہے جو دے دیا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہی، ذرا رک جائیے رک جائیے رک جائیے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، چائے تھوڑی دیر کے بعد پلانا، کسی پروگرام کو خراب کرنا ہو تو پانی پلانا کے لیے چھوڑ دیجیے، چائے کے بعد پروگرام گڑبڑ ہو جائے گا، 10-5 منٹ اور دوبارہ کر لیجیے، پروگرام ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو صدقہ جاریہ کے ذریعے ثواب ملتا ہے، یا علم دے دیا اس کو ثواب ملتا ہے، اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور جب بچہ مل جائے، بچی مل جائے، تو اس کی تربیت کرنا چاہیے کہ وہ اللہ والا بنے، اس کے اندر خوف خدا، خشیت الہی، سینس آف رسپانسبلٹی، اس دنیا میں اللہ کا بندہ یا بندی بن کر کے رہے، تاکہ وہ خود اس کی زندگی سنورے اور اس کے ذریعے ہمیں بھی ثواب ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا تذکرہ ہے کہ بندہ کہے گا میں تو کل بڑی نعمتوں میں تھا، آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جائے گا کہ تمہاری نیک اولاد نے تمہارے لیے دعا کی۔ تو نیک اولاد، سکون حاصل کرنا نمبر 1، نمبر 2 نظر نیچی کرنا، شرمگاہ کی حفاظت، اور نمبر 3 بہترین اولاد اس زمین پر چھوڑ کے جانا، ان کی تربیت کرنا تاکہ وہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ کرائٹیریا کیا بتایا گیا؟ لڑکے کے لیے لڑکی اور لڑکی کے لیے لڑکا کیسا چاہیے؟ ہمارا کرائٹیریا پر تو مولانا حضرات نے بڑی لمبی گفتگو کی، آج ہم لوگ دنیا دار ہو چکے ہیں،
نہ اللہ پر ایمان مضبوط ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس کی خشیت ہے، نہ قبر کی فکر ہے۔ میں تو اپنے رکا کو کہتا ہوں جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد یا پڑھنے کے بعد قبر میں ڈالنے مٹی دینے کے درمیان 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے یا آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ پورے قبرستان پر لوگ کیا بولتے ہیں؟ گپ مارتے ہیں، ایران کی، توران کی، کوئی سیاست پہ گفتگو کرتا ہے، کوئی اپنے بزنس پہ گفتگو کرتا ہے، کوئی کاکا لگاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ ہمارے کندھوں پر سوار ایک آدمی آیا ہے میت کی شکل میں، قبر میں اس کو داخلہ ملا گیا ہو، ہم بھی جائیں گے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اتنا بھول چکا ہے۔ ہمارے اسلاف کو جب قبر پر روتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، موت کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے یہاں سب اسلاف پڑے ہوئے ہیں، پرکے پڑے ہوئے ہیں، جتنا آبادی محبوب نگر کی نہیں ہوگی اس سے زیادہ قبرستان میں لوگ موجود ہیں۔ ہم بھی کسی گڈھے میں چلے جائیں گے، ہم ہوں گے، ہمارا گھر ہوگا۔ موت یاد نہیں آتی ہمیں، دنیا یاد آتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جناب کرائٹیریا کیا ہو؟ اگر تمہارے لڑکی کے لیے کوئی لڑکا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے بنگلہ ہونا چاہیے، برسر روزگار ہونا چاہیے، اس کا گھر بار اچھا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ سب ہے ہمارے پاس۔ لیکن اسلام نے کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہاری لڑکی کے لیے اگر کوئی پیغام دے ایسا لڑکا جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو، مطمئن ہو، فزوجوہ، اپنے لڑکی کی شادی کر دو اس سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تَكُنْ فِي الْأَرْضِ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین پر فتنہ ہوگا اور ایک ایسا فساد برپا ہوگا جو رکنے کا نام دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکی حدیث ہے۔ تو لڑکی ہماری ہے، ہم اس کے لیے شوہر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کیسا ہو یہ حدیث بتاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا۔ ہمارے کسی بھائی نے حسب نسب کی بات کی ہے، اسلام میں حسب نسب نہیں ہے، لیکن ہمارے درمیان ہندوؤں سے زیادہ آگے ہیں۔ ہم اگر کسی ہماری برادری اگر کوئی ہے تو اس برادری سے دوسری برادری میں ہم شادی نہیں کر سکتے، توہین محسوس کرتے ہیں، اور ہم تمام بڑھ ویوستھا کے خلاف اسلام میں کانسیپٹ آف ایکولیٹی ہے، لیکن ہم ہندوؤں سے پورا لے لیا، اس لیے کہ ہم وہی ساری چیزوں پر اپنانے میں ہماری طبیعت رکھتی ہے۔ تو میں اس پر میرا بہت تلخ تجربہ ہے، اس لیے میں اس پر گفتگو اس وقت نہیں کر پا رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ مسئلہ تقریر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عمل کرنے کا ہے، ہمت کا ہے، جرأت کا ہے۔ آسان شادی بزدل اور کمزور لوگ نہیں کر سکتے، بہادر اور جری لوگوں کا کام۔ تو فرمایا کہ تم اپنے لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈتے ہو تو من ترضون خلقہ ودینہ، اس کے اخلاق اور اس کی دینداری پہ اطمینان ہونا چاہیے۔ روزی روٹی برسر روزگار نہیں ہے تب بھی شادی کرو۔ ہمارے مولانا نے جو واقعہ پیش کیا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تلاش کرو ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا کیوں نہ ہو، تو لوہے کا چھلا بھی نہیں ملا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں جو کی آپ کی اسی پر مہر بنا دیا اور شادی کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مخلوق الحال شخص بھی شادی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دے دے گا۔ آج جو ہمارے لڑکے اور لڑکیاں تباہ ہو رہے ہیں اور ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، اور اپنے لڑکوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ برسر روزگار نہیں ہوا، ابھی کما نہیں رہا ہے۔ کمانا ضروری نہیں ہے، اگر اس کے ماں باپ اس حالت میں ہیں کہ اس اپنی بہو کو 2 لقمہ کھانا کھلا سکتے ہیں تو ان کو اپنے لڑکے کی شادی کر دینا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اگر آپ کے لڑکے نے آپ کے لڑکے کی شادی کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے گناہ کیا تو آپ اس کے گناہ میں شریک ہیں۔ یہ جو حدیث ہے جس کو مولانا نے پیش کیا، بہت اچھی حدیث پیش کی آپ نے، اس میں سادگی بھی جھلکتی ہے، اور دوسرا پہلو جس میں ہمارے مولانا نے لکھا ہے مخلوق الحال آدمی جس کا کوئی بزنس نہیں ہے، جس کی کوئی آمدنی معقول نظر نہیں آتی، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، جب اس کی شادی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اور محنت کرے، ایسے شخص کی شادی کر دیجیے، اس لیے کہ ایسے ہی چھوڑے رکھنا لڑکے اور لڑکیوں کو یہ تو اور بڑا فتنہ ہے۔ اب آپ نے اپنے لڑکی کے لیے اچھا لڑکا ڈھونڈ لیا شریعت کے مطابق، اب اپنے لڑکے کے لیے کیسی لڑکی ڈھونڈیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو حلمہ تو لحاظ با جمالی ہے جمالی ہے حسبی ہے اور پر بدات دین کر کے دیتا۔ لڑکی شادی لڑکی سے کی جاتی ہے مال کی بنیاد پر،
حسب نسب کی بنیاد پر اور خوبصورتی کی بنیاد پر، لیکن میری امتیوں دینداری کو ترجیح دینا خوش و خرم رہتے۔ ہم نے کہا کبھی بھی دینداری کو ترجیح نہیں دیں گے، گھروں میں عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ دینداری کو ترجیح دیں گے تو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشات آئیں گی۔ اگر مخلوق الحال ہیں تو اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ یہ پورے دنیا کا سرکل چل رہا ہے، جو بہت غریب تھا اسٹرگل کر کے کروڑپتی بنتا ہے، اور جو کروڑپتی تھا اس کے لڑکے اور پوتے بھگمنگے ہو جاتے ہیں۔ یہ پورے دنیا کا سرکل چلتا ہے۔ تو آپ اگر غریب ہیں، آپ کا بچہ غریب ہے، آپ کی بہو جس گھرانے میں شادی ہو رہی غریب ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اگر وہ ایماندار ہیں، اللہ والے ہیں، پوری کائنات میں مشرکین اور کافرین کو دولت مل رہی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دولت نہیں دے گا؟ محنت کریں گے، مشقت کریں گے، پسینہ بہائیں گے، غور و فکر کریں گے، پلاننگ کریں گے، تو ان کو مال و اسباب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ والا کام اللہ تعالیٰ کرے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ والا کام کرنے لگتے ہیں، اور جو اپنا کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ اسلام اور دین کی جو تعلیمات ہے وہ سادگی کی ہے۔ یہ جو منگنی، آپ کے یہاں پتہ نہیں لفظ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، منگنی کا مطلب وہ جو ہمارے مولانا جمیعت العلماء کے ذمہ دار جو مولانا ہمارے محترم ہیں وہ بتا رہے تھے کہ وہ قد ناپا جاتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، یہ عورتیں دیکھنے جاتی ہیں، مرد دیکھنے جائیں تو فوراً طے ہو جائے۔ منگنی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ لڑکے کو یہ اختیار ہے، لڑکی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے پرپس سے ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ اسلام دھرتی دنیا تک کے لیے، لیکن یہ جو رشتہ دار دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے کا کیا کرتے ہیں اور یہی ڈیلے کرتے ہیں۔ بات بہت معقول پر انہوں نے فرمائی۔ تو نکاح کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ویسے ہی ہو تو منگنی تو نہیں کرنا، وہاں جا کے کھانا کھانا، تحفے دینا اور ادھر سے ادھر کرنا۔ یعنی منگنی میں مجھے ایک جگہ لوگوں نے بتایا کہ ان کا 5 لاکھ روپیہ خرچ ہو۔ ابھی مجھے کسی سفر میں بتایا کہ وہ حالات ایسے ہو گئے جو فنا ہو گیا تھا۔ نہیں، کچھ آپ اگر بالکل طے کر لیں کہ مجھے للہ باللہ شادی کرنا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہم غریب حلقے میں کسی ہونہار لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ گھر اس کا اچھا نہیں ہے اور اس کا کھانے پینے کا معیار اچھا نہیں ہے، لیکن لڑکا پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، ہم اس کی شادی کر دیں گے اور ضرورت پڑے گی تو بزنس میں اس کا تعاون بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم کو دکھانا مقصود، ریاکاری ہمارے درمیان آ گئی، کھانے میں ریاکاری اور جناب علی شادی اور نکاح میں ریاکاری اور ولیمے میں ریاکاری اور جہیز میں ریاکاری۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بارات جانا عزت نفس سے گرے ہوئے لوگوں کا کام۔ آپ لڑکی کے یہاں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں اور زبردستی اس کے گھر جا کر کے اس کو پریشان کرتے ہیں، یہ نہایت شرم کی بات ہے۔ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہتا بھی ہو تو اس کو ڈسکریج کیجیے، اس کو بتائیے کہ آپ چلے جائیے، جس لڑکی کی شادی ہے وہ چلا جائے، 1-2 لوگ اور چلے جائیں، اور جہاں جا رہے ہوں وہاں لڑکی والے سے کہیے کہ کھانا مت بنائیے گا، ہم لوگ وہاں پر پانی وغیرہ پی لیں گے، چائے پی لیں گے، چلے آئیں گے، آپ کا کوئی بات نہیں ہے۔ دین اسلام یہی بتاتا ہے، لیکن ہم خود جاتے ہیں 10-20 والوں لے کے اور اپنے رشتے دار اور اپنے دائیں بائیں کے پڑوس اور سب کو لے جا کے اس کے گھر پر بٹھاتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ۔ یہ نہایت ہی عزت سے گری ہوئی بات ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے یہ میرا فتویٰ ہے، میں کوئی مفتی وغیرہ نہیں ہوں، عالم دین ہوں، میری کتابیں بھی ہیں، میری تقریریں بھی ہیں، میں تقریباً 30 سال ہو گئے اپنے کام کرتے ہوئے فیلڈ کے اندر۔ بارات میں جانا حرام ہے میرے نزدیک، جو شریعت میں نے سمجھی ہے، جو دین میں نے پڑھا ہے۔ بارات اگر آپ جاتے ہیں تو آپ بڑے گناہ پہ ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ یہ طے کر لیجئے کہ مجھے کسی بارات کو نہیں جانا ہے۔ آسان شادی کا مسئلہ تو بعد میں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ طے کرنے کہ مجھے ایسی شادی میں شرکت ہی نہیں کرنا، نہ تو ان کے بارات میں جانا ہے نہ ان کے ولیمے میں جانا ہے۔ اگر کسی نے گاجا باجا بجایا اور شریعت کے خلاف کام کیا، ہم ولیمے میں نہیں جاتے۔ آپ طے کر لیجیے، آپ اور ہمارے علماء کرام۔ اب اگر یہ
ہمارے تینوں مولانا جو یہاں تشریف فرما ہے، اگر یہ کرتے ہیں ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے تو دوسرا مولانا میں نکاح پڑھا دیتا ہے، ہوتا ہے نا؟ میں نے کئی جگہ نکاح نہیں پڑھایا تو ان کا نکاح پڑھنے سے تھوڑی رہ جائے گا، کم سے کم ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے جو ہو رہا، ہم سے غلط کام نہیں ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے۔ آپ یہ طے کر لیجیے کہ ایسے نکاح میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ آسانی کی جہاں تک بات ہے، یہاں مختلف مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نکاح کرنا، شادی کرنا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا، اور میں سیرت کا طالب علم ہوں، میری سیرت پر، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 تقریریں ہیں سوشل میڈیا پر، میں طالب علم ہوں، آپ میں سے مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں گے، یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں۔ کسی صحابی نے یا کسی صحابیہ نے صرف شادی کے لیے نیا جوڑا بنایا ہو، آپ مجھے بتا دیجئے، مجھے نہیں ملا۔ شادی جو کہ فنڈامنٹل نیڈ میں سے کی ایک چیز، چلتے پھرتے کرتے تھے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ کپڑا بنانا یہ حرام نہیں ہے۔ آج جب کسی کی شادی ہوتی تو لڑکے کا کپڑا، لڑکی کا کپڑا، پورے گھر کا کپڑا، ابا کا کپڑا، اماں کا کپڑا، دادی کا، دادا کا، نانی نانا اور بہت سارے لوگ کپڑے لے کے نہ کرتے ہیں۔ کسی صحابی اور کسی صحابیہ کی شادی پر، محض شادی پر نیا جوڑا نہیں بنایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کے پاس ایک جوڑا موجود تھا، بہت سارے لوگ اسے مانگ کے لے جاتے تھے، بہت ساری صحابیہ پہننے کے لیے۔ چلتے پھرتے دیکھتے تھے کہ یہ لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، بس شادی کر دیتے تھے۔ ولیمے کی توفیق ہوتی تھی تو کر دیتے۔ بہت سارے صحابہ نے تو ولیمہ بھی نہیں کیا۔ ولیمہ فرض نہیں ہے، ولیمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ولیمہ کیجیے، ورنہ ولیمہ بھی مت کیجیے۔ لوگوں کو اپنے ہاں چائے پر بلا دیجیے، میٹھا کھلا دیجیے، ختم۔ ولیمہ قرضہ لے کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنا آسان ہے ہمارے پاس شادی۔ میں تو یہ بات کہتا رہا ہوں، مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ کی تقریر بھی ہے اس پر، اور مختلف مکتب فکر کے لوگوں کی بھی باتیں اس پر ہیں۔ مسلمان صرف اگر آسان شادی کرنا شروع کر دے، پورا بھارت مسلمان ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمان اگر آسان شادی شریعت کے مطابق کرنا شروع کر دے، غیر مسلم صرف کسی ایک چیز کو دیکھ کر کے اسلام میں آنا شروع ہو جائے۔ ان کے یہاں بھی پرابلم ہے۔ آپ جو کہتے ہیں ہماری لڑکیاں بھاگ کے جا رہی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بہت بڑی بڑی وجوہات ہیں۔ ان کے ہاں تو خودکشیاں ہو رہی ہیں، ان کے ہاں تو نئی جنریشن جو پڑھ لکھ کر کے تیار ہوتی ہے، اس میں لو میرج جہاں شروع ہوا وہاں تھوڑا جہیز کم ہوا ان کے ہاں۔ ارینج میرج میں اب بھی ان کے ہاں جہیز ہے اور پریشان۔ دین اسلام سادگی کا اور فطری دین ہے، چونکہ اگر ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں چکر لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہوگا کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی، ماں امتحان لے رہی تھی اپنی بیٹی کا۔ اس نے کہا کہ یہاں عمر تھوڑی کھڑا ہے، اٹھو، عمر کا فرمان ہے، عمر تھوڑی ہے۔ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے جو سب کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے، میٹنگ کی ہے اور کہا کہ شادی کس کو کرنی ہے، کس کی نہیں ہوئی ہے یا ہوئی تھی تو بعد میں ہو، یا دوسری شادی۔ تو پتہ چلا کہ عاصم بچے ہوئے ہیں، حضرت عاصم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ تو کہا ابا میری شادی ہو سکتی ہے، تو اس لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کر دی۔ خلیفہ کا خاندان اور دودھ کا کاروبار کرنے والے کا خاندان۔ ہمارے پاس جو کفو کا مسئلہ ہے، فطر کا بہت بڑا باب ہے۔ کفو کا مطلب برابری۔ کفو جو ہے وہ مال میں، اسباب میں اور برادری میں نہیں ہے، کفو ہے ایمان میں، کفو ہے تقویٰ میں، کفو ہے لڑکے اور لڑکی میں خوف خدا خشیت الہی میں۔ اپنے لڑکے کو دیکھا انہوں نے کہ میرا لڑکا کی تربیت اس کی میں نے کیا ہے، تو لڑکی متقی مل رہی ہے مجھے، کہاں سے مل رہی ہے، نہیں انہوں نے لڑکی کی شادی کر دی ہے۔ اور اگر آپ کی نیت ایسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر شجرہ طیبہ کو ثمربار کرتا ہے۔ یہ جو لڑکی ہیں اس کے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد عامل۔ ہماری نیت اچھی ہوگی تو اولاد اچھی ہوگی۔
ہم اگر اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ہماری قبر کو نور سے بھر دے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں پشیمانی نہیں ہو بلکہ سر پر ہمارا ہوگا۔ تو ہم دنیا دار لوگ بن چکے ہیں، سادگی بہت ہی سادہ ہے ہمارا دین، اور شادی تو نہایت سادگی کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو چلتے پھرتے کر دیتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک ہیں، ان کی شادی ایسے ہوئی کہ ایک بارات آئی ہوئی تھی اور وہاں جھگڑا ہو گیا کچھ لین دین میں، اور وہ بارات بغیر شادی کیے ہوئی چلی گئی۔ وہ لڑکی جامعۃ الصالحات رامپور سے فارغ تھی، عالمہ فاضلہ تھی، وہی ایک ادارہ تاریخ تھا بھی اتر پردیش میں۔ تو ایک بڑے مولانا تھے، وہ ہمارے استاد بھی رہے، انہوں نے حدیث پڑھایا ہم کو۔ ان کے لڑکے جو تھے وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو بارات واپس جا رہی ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اسی لڑکی سے کر دوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اعلان کیا کہ اصل میں نکاح ہوگا، اور وہ لڑکی ان کے یہاں رخصت ہو کے چلی گئی۔ یہ ہے دین الاسلام۔ تو میں آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریر کا عنوان ہے ہی نہیں، یہ عمل کا عنوان ہے۔ آپ طے کر لیں کہ دنیا ایک طرف ہو جائے گی، مجھے اپنے لڑکے اور بچیوں کی شادی شریعت کے مطابق کرنا ہے، سادگی کے ساتھ کرنا ہے، اس میں خرافات نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو رحمت سے، برکت سے، سکون سے، اطمینان سے انشاءاللہ بھر دے گا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں شادی نہیں کریں گے تو وہ لڑکی آئے گی اور ساس سے جھگڑا کرے گی اور سسر کا دماغ خراب کرے گی، اور اگلے دن کہے گی کہ بانٹ کر کے الگ ہو جاؤ، اور دن رات لڑائی جھگڑا ہوگا، اور جو اولاد اس ماحول میں پنپے گی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سپاہی نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم کو اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں حشر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کرنا ہے، اور جنت کا تڑپ ہمارے پاس ہے اور شوق دیدار الہی ہے، تو ہمیں انسان بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ یہ خرافات چھوڑیے، یہ خرافات تو جانوروں تک میں بھی نہیں ہے، ہم تمام تو انسان ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، آسان شادی کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آسان شادی کریں گے، اپنے بچوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے پوتیوں کی، جہاں تک ہمارے اختیار بیٹھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ عہد آپ یہاں نہیں کر رہے ہیں، یہ عہد آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ آپ یہ طے کر لیجئے، میں بہت گناہگار آدمی ہوں، آپ کے درمیان حقیر آدمی ہوں، لیکن آپ کو یہ وعدہ دلا کے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے دشمنیاں لی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ نہاد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے نکالے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اتنی گفتگو بہت کافی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے علماء کرام کا کہ وہ اپنا تشریف لائے اور ہمارے اسٹیٹ کو انہوں نے اپنی عزت بخشی، اپنی گفتگو انہوں نے یہاں فرمائی۔ ساری گفتگو بڑی قیمتی تھی، میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے محبوب نگر میں کچھ ہمت والے دیالے پیدا ہو جائیں، آپ راستہ بنائیں گے 20 25 50 لوگ، تو پورے آبادی کو راستہ ملے گا۔ آگے چلنے والا کوئی نہیں ہے، آپ آگے چلیں گے تو پیچھے چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔